اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی التجل التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی بدت فاقدت تالیات الاحرف ائمة الغر بل ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح له الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات محمد خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری عبادات کو منظور و مقبول فرما بار الہ صدقہ محمد و آل محمد اس جام پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد جو دوست اس مجلس کا اہتمام کرنے والے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما بار الہ جہاں جہاں پیشی آیان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خداوند عظیم نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اور وہ ہستی جو نماز قائم کرنے والی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا جو ان تین ہستیوں کی ولایت کو قبول کر لے فإن حزب اللہ هم الغالبون وہ حزب اللہ میں سے ہے اور حزب اللہ غالب آنے والے ہیں. خداوند عظیم نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے انسان محتاج ہیں ہدایت الہی کے. کوئی ایسا دور انسانی زندگی میں ایسا نہیں آ سکتا نہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی وقت میں آ کر انسان اس حد تک ترقی یافتہ ہو جائے کہ اسے آسمانی ہدایت کی اور الہی ہدایت کی ضرورت نہ رہے. ایسا کوئی امکان نہیں ہے. اگرچہ بعض بزرگان نے ختم نبوت کے فلسفہ میں یہی سمجھا ہے کہ جو پیغمبر پہ نبوت ختم کر دی گئی اس کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان ترقی کرتا ہوا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اپنے راستے کا انتخاب خود کر سکتا ہے بہتر راستے کی تعیین خود کر سکتا ہے. اس لیے خداوند عظیم نے نبوت کو ختم کر دیا. یہ فلسفہ
انہوں نے سمجھا ہے حالانکہ کبھی بھی انسان الہی ہدایت سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے قرآن کریم نازل کیا ہمارے اوپر، ہماری رہنمائی کے لیے خدا نے اس کتاب الہی کو رہنما بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن قرآن کو ہادی کافی نہیں بنایا خدا بند عظیم نے، لہذا فہم قرآن کے لیے خدا نے پیغمبر اکرم کی ذمہ داری لگائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا اے پیغمبر تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ کیا نازل کیا گیا ہے قرآن کریم۔ تو اس طرح دین خدا نے جو پہنچایا ہے اس دین کو مسلسل معلم کی ضرورت ہے، اور معلم بھی الہی ہونا چاہیے، جس کا علم الہی ہونا چاہیے، جس کا وجود الہی ہونا چاہیے، تب اس قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کی ہدایت کی جا سکتی ہے، ورنہ اگر تنہا قرآن ہادی کافی ہوتا تو پھر مسلمانوں کو نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اختلاف اس لیے ہوا نا کہ ایک کہتا ہے کہ ہم نے پاک پیغمبر کو نماز اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لہذا ہم نے درست سمجھا ہے دین کو، دوسرا کہتا ہے ہم نے یوں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لہذا ہم نے درست سمجھا ہے دین کو۔ تو جب تک بیان پیغمبر نہ ہو، اور بیان پیغمبر بھی اس لحاظ سے کہ یہ بیان معصوم کا بیان ہے، ہمارے لیے حجیت رکھتا ہے اسی طرح جیسے ہمارے لیے قرآن حجت رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ایک نظام ہے جو خدا بند عظیم نے قائم کیا ہے۔ اس رہنمائی کا بشر ہمیشہ محتاج رہا ہے، ہمیشہ کے لیے محتاج رہے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ تھا، وجہ یہ تھی ختم نبوت کی کہ خدا بند عظیم نے وہ جو رسالت آخری اور کتاب آخر دونوں عطا کرنی تھی لوگوں کو، وہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے عطا کر دی۔ انسان اس کتاب کو لینے کے لیے قابل ہو گئے، اس دین کو وصول کرنے کے لیے قابل ہو گئے، وہ تو خدا نے عطا کر دی حضور کے ذریعے سے، لہذا نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن خدا نے ایک دوسرے نظام کے ذریعے سے اس اسلام اور دین کی حفاظت کا بندوبست فرمایا ہے، جسے نظام ولایت کہہ رہا ہے خدا بند عظیم۔ تو اس وجہ سے اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس آیت میں جو خدا فرما رہا ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ انسانیت ہمیشہ کے لیے بعد از پیغمبر اکرم اس نظام ولایت کی محتاج ہے، چونکہ نظام ولایت جو دین کو بیان کرے گا وہ بیان الہی ہوگا۔ اب دیکھیے ایک ہادی ہے جو دین کو پڑھا ہے، دین کو سیکھا ہے، لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے جیسے مومن آل فرعون نے کہا تھا اہدکم سبیل الرشاد، میں آپ کو رشد کے راستے کی ہدایت کرتا ہوں، یعنی جو راستہ میں سمجھا ہوں وہ اس کے مطابق میں تمہیں رشد کے راستے کی ہدایت کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ ہستیاں جنہیں خدا معین کرتا ہے فریضہ ہدایت کے لیے، ان کے لیے قرآن میں فرماتا ہے یہدونا بامرنا، وہ اپنے امر کے ذریعے سے ہدایت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے سے۔ یہ امامت ذریت ابراہیم کے حوالے سے خداوند عظیم نے قرآن میں واضح آیات ارشاد فرمائی ہیں۔ دو آیتیں خدا نے امامت ذریت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمائی، ایک سورہ سجدہ میں ہے، ایک سورہ انبیاء میں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ سجدہ میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ذریت ابراہیم میں امام بنائے، کیا کرتے ہیں؟ یہدون بامرنا، وہ مسلسل لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے سے۔ دوسری آیت میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے
نسل ابراہیم میں امام بنائے، یہدون بامرنا، جو مسلسل ہمارے امر کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی فطرت قرار دی ہے اس بات پر کہ وہ نیکیوں کو انجام دینے والے ہیں۔ توجہ کریں، یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لفظ خداوند عظیم کے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم نیکیاں کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں فرمایا ہے خداوند عظیم نے۔ جیسے ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ للہ علی الناس حج البیت، روزے واجب ہے، کتب علیکم الصیام، یہ عبادات خدا ہمیں حکم دے کر کے کہہ رہا ہے کہ تم انہیں انجام دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ جنہیں امام بناتا ہے، جنہوں نے امر الہی کے ذریعے سے فریضہ ہدایت کو انجام دینا ہے، ان کو یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نیکیاں کرو، تم نمازیں پڑھو، تم زکوٰۃ دو۔ ان کے لیے کہتا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، ہم نے ان کی پاکیزہ فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفاتح، ہم نے ان کی پاکیزہ فطرت ہی ایسی قرار دی ہے کہ نیکیوں کو انجام دیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ان کی پہچان یہ ہے۔ خداوند عظیم نے کیا پہچان ذکر کی ہے کہ وہ جو امام حق ہوگا، جو ہدایت امر الہی کرے گا، اس کی پہچان کیا ہے؟ کانوا لنا عابدین، وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار ہونے چاہیے، یعنی زندگی میں کوئی ایک لحظہ بھی نہیں گزرنا چاہیے جس میں وہ خدا سے دور ہو یا شرک الہی کا شکار ہو۔ وہ امام الہی بن سکتا ہے جو ہمیشہ سے عبادت گزار رہا ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہدایت الہی ادا کر سکے؟ بے شک جتنا مومن بن جائے، لیکن واضح ہے اس نے ایک مدت کے بعد آ کر کے اسلام قبول کیا ہو۔ خدا فرماتا ہے نہیں، کانوا لنا عابدین، اور سورہ سجدہ میں فرمایا کانوا بآیاتنا یوقنون، دونوں میں ایک میں عبادت کو بیان کیا، ایک میں ان کے یقین کو بیان کیا۔ ہمیشہ سے ہماری آیات کا یقین کرنے والے ہوں، ہمیشہ سے ہماری عبادت کرنے والے ہوں۔ پس معلوم ہو گیا نظام ولایت جو خداوند عظیم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قائم کیا ہے، اس میں ولی وہ خود بناتا ہے، کسی بشر کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ تم اپنے لیے جسے چاہنا ولی بنا دینا۔ یا علی یا علی، تو خدا کا یہ نظام ہے، انما ولیکم اللہ۔ خدا حسر کے ساتھ کہہ رہا ہے، انما نے منحصر کر دیا، بیان ہو چکا۔ انما کیا کام کرتا ہے؟ بیان ہو چکا کہ ولایت کے کیا معنی ہیں، قرآن کریم سے بھی اہل لغت سے بھی ولایت کے جو معنی ہیں وہ بیان ہو چکے۔ خدا نے قرآن کریم میں منع کیا ہے کہ غیر خدا کو ولی نہیں بنایا جا سکتا۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، پیغمبر ان سے کہو کہ غیر خدا کو کیسے ولی بنایا جا سکتا ہے؟ خالق زمین و آسمان خداوند عظیم ہے، خدا کھلانے والا ہے، خدا کو کوئی اور کھلانے والا نہیں ہے، خدا دینے والا ہے، خدا کسی سے لینے والا نہیں ہے، لہذا ولی غیر از خدا کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ خدا سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض، پیغمبر ان سے سوال کرے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، خود جواب دیا میرے پیغمبر انہیں بیان کریں زمین و آسمان کا رب صرف اور صرف خداوند عظیم ہے۔ دوسری بات قل افاتخذتم من دون اللہ اولیاء، کیا تم نے خدا کے علاوہ ولی بنا لی اپنے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جن کو تم نے اپنا ولی بنایا ہے
وہ اپنے لیے نہ نفع کی ملکیت رکھتے ہیں نہ نقصان کی ملکیت رکھتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی سے نقصان کو روک سکتے ہیں، وہ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ ان آیات میں خدا صاف منع کر رہا کہ غیر خدا کو آپ ولی نہیں بنا سکتے۔ ایک نقطہ جو اس آیت میں پہلے حصے میں ذکر ہوا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے سوال کریں آسمانوں کا اور زمین کا رب کون ہے؟ خود جواب دیا قل اللہ، پیغمبر نے بتائیں کہ زمین و آسمان کا رب صرف اور صرف خداوند عظیم ہے۔ ربوبیت خداوند عظیم کا ایک ایسا حق ہے کہ جو خدا نے کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ ولایت اس کا حق ہے لیکن اس نے عطا کی، قرآن میں خود کہہ دیا کہ ولایت میرا حق ہے میں نے عطا کر دی۔ ربوبیت حق خدا ہے، ولایت اصل میں ایک شعبہ ہے، ربوبیت حق خداوند عظیم ہے، لیکن ربوبیت اس نے کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ جو بھی قرآن کو مانتا ہے وہ چارہ نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ یہ بات قبول کرے۔ یہ سب سے پہلا درس ہے جو خداوند عظیم ہمیں دیتا ہے۔ سورہ حمد میں سب سے پہلا اعتراف ہی بارگاہ خدا میں ہم یہی کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خدا بندہ میں تیری بارگاہ میں پہلا اعتراف کرتا ہوں کہ اس کائنات کی اگر ربوبیت کسی کو حاصل ہے تو صرف تیری ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض جو حق ہیں خدا کے وہ ذات وہ خدا کے ساتھ خاص، عبودیت یہ ذات خدا کے ساتھ خاص ہے۔ خدا نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ غیر از خدا کسی کی عبادت کرے۔ ذرہ برابر کوئی عمل بھی عبادت شمار ہوتا ہو، رکوع عبادت ہے غیر خدا کے لیے نہیں کر سکتے، سجدہ عبادت ہے غیر خدا کے لیے نہیں کر سکتے، باقی نماز روزہ یہ سب عبادات ہیں، غیر خدا کے لیے ان میں سے کوئی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا یہ ایسا حق خدا ہے، اس کی خالقیت کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لہذا یہ غیر خدا کے لیے بالکل ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ عبادت کے عنوان سے جھک نہیں سکتے کسی کو، احترام کے عنوان سے جس حد تک معاشرے میں احترام کیا جا سکتا ہے آپ اتنا احترام کسی کا کر سکتے ہیں۔ جس حد تک معاشرے میں احترام جس عمل کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا، تعظیم جس عمل کے ذریعے سے معاشرے میں نہیں کی جا سکتی، اس عمل کے ذریعے سے آپ تعظیم نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کے احترام میں کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے احترام میں سینے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کسی کے احترام میں سر کو جھکا سکتے ہیں۔ جیسے ہم زیارت پڑھتے ہوئے جب اپنے مولا و آقا کا نام آتا ہے تو ہم سر کو جھکاتے ہیں، احترام اور تعظیم کی علامت کے طور کے اوپر اپنے اس امام کے لیے کہ جب ہم نام لیتے ہیں تو حضرت توجہ فرماتے ہیں۔ اس توجہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے احترام اور تعظیم کا اظہار کریں۔ یہ مصلحت ہے کہ باقی ائمہ طاہرین کے لیے ہم اس طرح سر کو نہیں جھکاتے، سلام عرض کرتے ہیں، لیکن جب مولا کا نام آتا ہے، آقا کا نام آتا ہے تو ہم سر جھکاتے ہیں، اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو حضرت توجہ کرتے ہیں، جب توجہ فرماتے ہیں تو پھر احترام اور تعظیم فرض ہو جاتا ہے، اس واسطے ہم یہ تعظیم انجام دیتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں سجدے کے ذریعے سے کوئی تعظیم انجام نہیں دی جاتی۔ آپ اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں، کبھی تعظیم سجدے کے طور پر کی گئی ہو سوائے وہی جو مشرکین کا طریقہ ہے، یہ پیروں کو مشائخ کو جو سجدے کرتے ہیں واضح ہے وہ شرک کرتے ہیں، اس کا کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا سجدہ تعظیمی کے عنوان سے کوئی سجدہ ہمارے پاس شریعت میں اور فقہ میں موجود نہیں ہے۔ بعض جو گنجائش نکالتے ہیں کہ معصومین کے ذریعے پہ جا کر آپ سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں،
کوئی گنجائش نہیں ہے. تعظیم سجدے کے ذریعے سے کسی کی نہیں کی جا سکتی ہمارے معاشروں میں. سجدہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی ہمارا وہ اصول ہے، ہمارا وہ اصول ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ حق خدا ہے. اگر اس نے حضرت آدم کے لیے اجازت دی ہے فرشتوں کو تو وہ اس کا حق تھا. وہاں پہ اس نے اجازت دی سجدہ کرو. پوچھا گیا، سوال کیا گیا، امام رضا روحی لہ الفدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا یہ جو آدم کو سجدہ کیا گیا تھا واقعاً مسجود حضرت آدم تھے. آپ نے فرمایا نہیں، مسجود خدا بند عظیم تھا. آدم کو قبلہ قرار دیا تھا خدا بند عظیم. کہا تھا رخ آپ آدم کی طرف کرو اور سجدہ کرو. تو امر خدا کے سامنے جو سر جھکایا ہے وہ خط سجدہ خدا کو ہوا. لہٰذا یہ حق خدا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اور اسی طرح سے ربوبیت حق خدا ہے. قرآن کریم میں کثرت سے لفظ رب استعمال ہوا ہے. 900 بار سے زیادہ خدا نے قرآن کریم میں لفظ رب استعمال کیا. رب العالمین ہم سے اعتراف لیتے ہیں. نماز میں آئیں، پہلا اعتراف یہ کریں کہ ہم خدا بندہ تجھے اس کائنات کا رب مانتے ہیں. ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا کہ خدا بند عظیم ہمارا رب ہے. وَنَحْنُ عِبَادٌ مَرْبُوبُونَ، ہم مربوب ہیں، ہم بندے ہیں خدا بند عظیم کے، ہمارا وہ رب ہے. مولا امیر کا ایک جملہ ہے جو جاہز جیسے بڑے ادیب عرب نے کہا تھا کہ کائنات میں یہ جملہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے سونے کے پانی سے لکھا جانے کے قابل ہے. سارا علم اگر ختم ہو جائے، مولا علی کے 9 کلمے اس نے لکھے ہیں، اگر مولا علی کے یہ 9 کلمے ہمارے پاس باقی ہو ہمیں دنیا کے کسی علم کی ضرورت باقی نہیں بچتی. اور ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربن و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدن. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدا بندہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور سب سے بڑا فخر یہ ہے ایسی ہستی اور مولا امیر جیسی ہستی خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اور حضور پاک کی عظمتیں اس کائنات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. مولا امیر وہ ہستی ہے کہ جس نے یہ عرض کیا تھا، یہودی نے جب آ کر کے مولا امیر سے یہ سوال کی، حضرت سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا تھا. حضرت نے جب جواب دی تو اس نے کہا یا علی انت نبی، کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں انا عبد من عبید محمد. وہ جو نبی تھے نا، علی اس کے غلاموں میں سے غلام ہے. اس کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، نہ ہی پاک پیغمبر کے ساتھ کسی کو قیاس کیا جا سکتا ہے. یہ سب کے سب فرع وجود پیغمبر ہیں. آل محمد فرع وجود پیغمبر ہیں. کمال پیغمبر کا اندازہ آپ خود لگا لیں. پیغمبر وہ کثرت سے عبادتیں کر کے بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں الہی ما عبدنا کا حق عبادتک. خدا بندہ ہم تیرا حق عبادت نہیں، یہ جو جنت میں مجھے بھیجا جا رہا ہے یہ میرے اعمال کے بدلے میں بھیج رہے ہیں. جب اس نے یہ بات کی ہی خدا نے کہا کہ فرشتوں اسے واپس لے آؤ، اس کا اب ہم حساب کتاب کرتے ہیں. پہلے تو بلا حساب و کتاب جا رہا تھا، اب جب اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے اعمال کا بدلہ ہے تو آؤ ہم حساب کریں. سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جو میں نے انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. نبی میرا پیغام دے میرے بندوں کو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کی انہیں میری طرف سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے رحمت خدا سے مایوس نہیں. اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو خدا نے حضرت عیسیٰ سے ارشاد فرمایا آپ جاؤ فلاں بستی کے باہر کھنڈرات ہیں، وہ محبوب ان کھنڈرات میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، اس بستی کے باہر کھنڈرات تھے. وہاں جا کر کے دیکھا کہ زمین کے اوپر ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں.
آنکھوں سے اندھی ہے. حضرت عیسیٰ نے سلام کیا, السلام علیک یا امت اللہ, اے کنیز خدا تم پہ سلام ہو. جواب میں کہا السلام علیک یا روح اللہ, اے روح خدا تم پہ بھی سلام ہو. کہا تجھے کیسے پتا چلا, تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. اس نے کہا جس نے تجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا ہے. اللہ اکبر. جس نے مجھے بھیجا ہے, جس نے آپ کو بھیجا ہے نا عیسیٰ, اس نے مجھے بتایا ہے کہ روح خدا آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے. اس نے کہا خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جتنا شکر ادا کروں کم ہے. کہا کون سی نعمت؟ ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا یہی تو مقام شکر ہے عیسیٰ. وہ جتنی چیزیں گناہ کرنے والی تھی نا وہ اس نے لے لی مجھ سے. جو چیزیں اس کے ساتھ ربط کے لیے مجھے چاہیے تھی وہ اس نے دے دی مجھے. زبان دی ہے اس سے اس کا ذکر کرتی ہوں, دل دی ہے جو اس کی محبت سے بھرا ہوا. لبریز دل. اس طرح سے خدا کو پہچانو. کوئی ایک مصیبت دنیا میں آ جائے یہ مت سمجھو کہ دنیا تاریک ہو گئی, خدا نے مجھ پہ بہت زیادتی کر دی. پاک پیغمبر اکلوتا بیٹا حضرت ابراہیم خداوند عظیم نے لے لیا. اس سے پہلے 2 بچے بی بی پاک سے تھے, سلام اللہ علیہا ام المؤمنین, 2 بیٹے ان سے تھے, وہ بھی لے لیے. تیسرا بیٹا ابراہیم, یہ 2 سال کے تھے. پہلے دونوں بچے اس سے بھی کم عمر میں دنیا سے چلے گئے. یہ ایک ابراہیم ایک دن ایک زانو پہ سید الشہداء, دوسرے زانو پہ ابراہیم. جبرائیل نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے 2 میں سے ایک کا انتخاب کر, دونوں تیرے لیے جمع نہیں کروں گا, ایک کا انتخاب کر. پاک پیغمبر نے کہا جبرائیل خدا سے عرض کرے میں نے حسین کا انتخاب کر لیا. ابراہیم کو لے, ابھی مسائل نہیں پڑھنا چاہتا, صرف یہ بیان کرتا ہوں کہ جتنا مقام عظیم ہوگا بلا اتنی عظیم ہوگی خدا کی طرف سے. یہ مت سمجھے کہ آپ پہ کوئی مصیبت آئی ہے تو خدا نے دشمنی کی ہے, نہ. البلا لأہل الولا, صاحبان ولا بلا کا شکار رہتے. من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. مولا امیر نے فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے فقر کا جامع زیب تن کرنے کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے. عثمان ابن حنیف واپس آ رہے تھے جب جنگ صفین سے وفات ہو گئی. حضرت کو خبر دی گئی, بہت قریبی ساتھی تھا, خبر دی گئی. فرمایا رحم اللہ, خدا رحم کرے اس پر. لو احب جبل لتحافت, اگر علی سے پہاڑ بھی محبت کرے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. محبت علی میں مشکلات, میسا میں تما, رشید حجری, عمر ابن حمق خزائی, کمبر, یہ سب کے سب مخلصین امیر المؤمنین تھے. کون سی بلا ہے جو تصور نہیں کی جا سکتی, جو ان کے اوپر آئی ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو سکے. یہ سب محبت اہل بیت میں ہوتا ہے. خدا کی محبت میں یہ آزمائشیں آتی ہیں. جب آپ کے دل میں محبت خدا پیدا ہو, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کس حد تک مخلص ہوا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدا کہتا ہے ہم آزماتے, جو دعویٰ کرتے کہ خدا بندہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے, ہم تجھ سے محبت کرتے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اسے آزماتے ہیں تاکہ پتہ چلے دعویٰ میں صادق کون ہے, دعویٰ میں کاذب کون ہے. یہ ہے. لہذا اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے یہ مت سمجھے کہ خدا بند عظیم نے مجھ پہ زیادتی کی ہے. نہیں,
خداوند عظیم آپ کو اور مقام عطا کرنا چاہتا ہے اور قربت عطا کرنا چاہتا ہے، ورنہ ان ہستیوں پر اس طرح مصیبتیں نازل نہ ہوتی کہ کائنات کی کوئی مصیبت بھی تصور نہیں کی جا سکتی جو آل محمد پہ نازل نہ ہوئی ہو۔ اس نے ان کو ولایت عطا کی۔ ربوبیت کا اعتراف جب آل محمد کرتے ہیں تب عظمت خداوند عظیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں آپ ہم عبادت خدا کریں، کوئی پتہ نہیں چلتا خدا کی عظمت کیا ہے، لیکن جب علی جیسی ہستی ساری رات عبادت خدا کرے، پاک پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ ساری رات عبادت خدا میں گزارے، پاؤں سوج جائیں اور پھر صبح عرض کرے ما عبدنا کا حق عبادتک، خداوندہ ہم تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں خداوند عظیم کو، شیطان تبھی گمراہ کرتا ہے جب خدا سے غفلت ہوتی۔ اگر خدا یاد ہو دنیا کی کوئی چیز بڑی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، خداوند عظیم اس طرح کا عظیم ہے کہ جس کی عظمتوں کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کا یہی معنی، یہ نہیں ہے معنی اللہ اکبر من کل شیء کہ خدا ہر چیز سے بڑا ہے، نہ یہ معنی نہیں۔ اللہ اکبر من ان یوسف، خداوند عظیم اتنا بزرگ و برتر ہے کہ کوئی اس کی وصف بیان کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو وصف ہم بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاکیزہ ہے، ہم اپنے لحاظ سے اس کی وصف کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ذہن کی رسائی ہے ہم اس حد تک خدا کو عظمت کو بیان کر پاتے ہیں، لیکن نہیں اس کی شان میں نہ ہماری عبادات اس کے شایع نشان، نہ ہماری وصف اس کے شایع نشان۔ لیکن چونکہ اس نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، شکر ادا کرو ان نعمتوں کا جو میں نے تمہیں عطا کی، ہمارا فریضہ بنتا ہے اس کو یاد کریں، فرائض سے ہٹ کر ان نعمتیں تقاضا کرتی ہیں نوافل کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کریں، تسبیح کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کریں۔ معصومین 3 دنوں میں ختم قرآن کرتے تھے، اس خاطر نہیں کہ انہیں ختم قرآن کر کے کوئی مقام حاصل ہونے والا تھا، جو منزلیں خدا نے دینی تھی وہ عطا کر دی تھی، لیکن اس کثرت سے قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تسبیحات پڑھنا صرف اس خاطر ہے تاکہ عظمت خدا لوگوں کو بتائی جا سکے کہ عظمت خدا کیا تقاضا کرتی ہے، ایک عبد کو خدا کے حضور میں کیسے ہونا چاہیے یہ پتہ چل سکے۔ لہذا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ سوال ان سے سوال کرے، قل من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، خود جواب دیا صرف اور صرف اللہ، ربوبیت کسی اور کے لیے اس کائنات میں نہیں۔ پاک پیغمبر نے سورہ انعام میں نقل ہوا ہے، خدا نے کہا کہ کل پیغمبر انہیں بتائیں اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، میں خدا کے علاوہ کسی کو کیسے رب بنا لوں؟ ہر چیز کا رب تو خدا ہے، اگر مخلوق میں سے کسی کو رب مانا جائے گا تو وہ بھی محتاج خدا بند ہے۔ جس کو بھی رب مانا گیا، بتوں کو لوگوں نے رب مان لیا اور اسے کہہ دیا وہ رب الارباب، وہ سب کے سب محتاج خدا ہے۔ آیت میں نے پڑھی تھی، سامری نے بچڑا بنایا، لوگوں کو کہا تمہارا معبود، حضرت عیسیٰ نے آ کر کے کہا کہ میں اس کو جلا دوں گا، اس کی خاک کو بہا دوں گا، تو تمہارا خدا کیسے رہے گا؟ یہ کیا کر سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ وہ تمہارا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ خدا نے حضرت عیسیٰ اور مادر عیسیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عیسائیوں کیسے عیسیٰ اور مادر عیسیٰ کو تم خدا مانتے ہو؟ اگر انہیں میں موت دے لوں تو یہ کیا مجھے روک سکتے ہیں کہ موت نہ دی جائے انہیں؟ قدرت میرے پاس ہے، زمین و آسمان کی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ملکیت میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں زندگی عطا کرتا ہوں، یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کائنات کا رب میں بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، معصومین کے بارے میں ایسا تصور
اس سے بڑھ کر معصوم کی توہین اور نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے اپنی عبودیت پہ عزت شمار کی، آپ اس عزت کو چھیننا چاہیں معصومین سے، ایسا کلمہ کہنا چاہیں کہ تعالی اللہ عن ذالک، خداوند عظیم بزرگ و برتر اس سے پاکیزہ و منزہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی رب بن سکے، کوئی خدا بن سکے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا فرماتا ہے کہ غیر خدا ولی نہیں بن سکتا، ولی صرف اور صرف خدا کا حق ہے۔ اب جسے وہ ولی بنا دیتا ہے صرف اسی کو ولی مانا جا سکتا ہے، کسی اور کو ولی نہیں مانا جا سکتا۔ اس نے صفات ذکر کی ہے کہ ولی ایسا ہونا چاہیے جس میں قدرت ہونی چاہیے، ولی ایسا ہونا چاہیے جس میں قدرت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، ولی ایسا ہونا چاہیے جو شاہد بن سکے، ولی ایسا ہونا چاہیے جو عالم بن سکے۔ خداوند عظیم ساری صفات ولی کے لیے بیان کر رہا ہے۔ ام اتخذوا اولیاء من دون اللہ اولیاء، انہوں نے ایک ایسے خدا سے علاوہ کسی کو ولی بنا لیا ہے۔ ولی صرف اور صرف خداوند عظیم ہے۔ لہذا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس بات کی طرف اشارہ بھی ہو چکا ہے کہ اس آیت میں خداوند عظیم نے مفرد کا صیغہ، تاکہ ساتھ آیت کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہوتی جائے۔ ہمیں یہ فائدہ ہو ان مجالس کا کہ ایک آیت کی تفسیر جس میں مفسرین کے نظریے بھی بیان ہو جائیں اور وہ حق و حقیقت بھی بیان ہو جائے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ خدا نے ولیکم کہا، کل ہم نے اشارہ کیا کہ ولیکم مفرد خدا کیوں استعمال کیا ہے، اولیاءکم کہہ دیتا چونکہ تین ہستیوں کی ولایت کو بیان کر رہا ہے، لیکن صیغہ مفرد کا استعمال کر رہا ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ چار باتیں کی کہ ولی کو مفرد لانے کی وجہ کیا ہو سکتی۔ ایک مفسر کہتا ہے کہ ولی کو مفرد لانے کی وجہ یہ ہے کہ ہے تو یہ مفرد کا لفظ لیکن جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہذا قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ تو اگر جمع مراد تھی تو وہ یہاں پہ جمع کہہ سکتا تھا، اس نے ولی مفرد کہا ہے، جن کے لیے ذکر کیا ہے انہیں جمع کہا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی طاغوت ہے، اولیاء جمع کر دی، طاغوت کو مفرد ذکر کر دیا، ولایت کی وحدت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کافروں کے اولیاء بے شک متعدد رہے، ان کی ولایت ایک جیسی ہے، یہ مومنوں کے ولی بے شک متعدد رہے، ان کی ولایت ایک جیسی ہے۔ لہذا خدا مفرد استعمال کر رہا ہے، کہا نہیں آپ اسے جمع سمجھیں، یہ ایک مفسر کہہ رہا ہے۔ دوسرا مفسر کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اس ولی کا تعلق صرف اللہ سے ہے، باقی جملہ الگ کر لیں، ورسولہ والذین آمنوا الذین اولیاءہم، اس کے لیے اولیاء پیچھے آپ نے محذوف سمجھ لینا ہے، پس لفظ ولی کا اللہ سے تعلق اور باقی دو ہستیوں کے لیے اولیاء کا لفظ بعد میں، خدا کے بندے۔ تم اس سے پہلے انما کو نہیں دیکھ رہے ہو، انما کا مطلب یہ ہے اس ولی کے علاوہ تمہارا کوئی اور ولی نہیں ہے۔ آیت میں تناقض ہو جائے گا، تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ انما کہنے کے بعد پھر الگ سے اولیاء حکم سمجھ رہے۔ ایک مفسر کہتا ہے کہ خدا کی ولایت بالاصالہ اصل ولایت ہے، اور علی اور پیغمبر کی ولایت بالفرع، فرع ہے اس کی، وہ اصل ولایت۔ یوں کہہ لیں کہ ان میں ولایت ہے کوئی نہیں لیکن آپ نے سمجھ لینی ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے ہے خداوند عظیم اعاذنا اللہ من شرور انفسنا، خداوند عظیم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دل کے اندر جو شرور ہے نا، یہ انسان کو
گمراہ اس طرح کرتے ہیں کہ انسان بدیہات کا انکار کر دیتا ہے۔ خداوند عظیم نے شکر خدا ہے کہ ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت ڈالی ہے، اور ان میں سے خصوصیت کے ساتھ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی گرمی محبت دلوں میں کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ حسین وہ ہستی ہے کہ جب رسول کے زانوں پہ بیٹھے ہوئے جبرائیل نے کہا نا کہ ایک کا انتخاب کرے، ابراہیم کو کہا کہ اسے میں نے قربان کیا حسین کے اوپر، وجہ بھی ذکر کی، ابراہیم دنیا سے جائے گا تو میں اور صرف ابراہیم کی ماں تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن حسین دنیا سے جائے گا تو پوری آل محمد کو تکلیف ہوگی۔ جب بھی حسین کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ اے وہ جس پر میں نے ابراہیم کو قربان کیا۔ حسین کی مصیبتوں پہ پوری کائنات روئی ہے، اتنے مصائب حسین کے آئے۔ عاشور کے دن صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو قربانیاں حسین نے بارگاہ خدا میں پیش کی ہیں نا، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پوری زندگی گزر جائے نبیوں کی اتنی قربانیاں بارگاہ خدا میں پیش نہیں کی۔ پوری تاریخ انبیاء شاہد ہے، کبھی اتنی قربانیاں پیش نہیں کی گئی۔ اور ظلم اتنا زیادہ حسین پر ہوا کہ ماں جب بھی روتی ہے نا، وہ اس ظلم کو یاد کرتی ہے جو حسین پر کربلا میں کیا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دن حسین مسجد میں پاک پیغمبر تشریف فرما تھے، حسن و حسین داخل ہوئے، پاک پیغمبر نے حسن کو دائیں زانوں پہ بٹھایا، حسین کو بائیں زانوں پہ بٹھایا۔ پہلے اپنے بیٹے حسن کے لبوں کے بوسے لیتے رہے، جس وقت حسین کی طرف توجہ کی نا تو حسین کے لبوں کے بوسے نہ لیے بلکہ حسین کی گردن کو چومتے رہے۔ حسین رخصت ہوئے ماں کی حضور، ماں سے عرض کیا اماں میرے منہ سے خوشبو تو سونگے۔ ماں نے سون کر کے کہا مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کیا پھر اماں کیا وجہ ہے؟ نانا بھیا حسن کے لبوں کے بوسے لیتے اور میری گردن کو چومتے۔ بی بی نے حسین کو ساتھ لیا، آئیں رسول خدا کی خدمت میں، سلام عرض کیا، سوال کیا بابا آپ حسین کی گردن کو چومتے، حسن کے لبوں کو بوسے لیتے، وجہ کیا ہے؟ آپ حسین کے لبوں کو کیوں نہیں چومتے؟ حسن کے لبوں کو کیوں چومتے؟ رسول نے فرمایا بیٹی آپ برداشت نہیں کر سکو۔ کہا بابا آپ بیان کر لیں، حسین مطمئن ہو جائے۔ رسول نے جب بیان کیا نا کہ بیٹی میں حسن کے لبوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ میرے بعد میرے حسن کو زہر ملے، اور جگر حسن کا کٹ کٹ کر منہ سے باہر گئے۔ اور بیٹی میں حسین کی گردن کو اس لیے چومتا ہوں کہ اسی گردن پہ 12 ضربے خنجر کی لگے اور میرے حسین کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ بی بی رو پڑی، روتے ہوئے سوال کیا بابا یہ مدینہ میں ہوگا؟ فرمایا نہیں بیٹی یہ مدینہ سے باہر کربلا میں۔ پوچھا بابا آپ موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹی میں موجود نہیں ہوں۔ پوچھا علی؟ فرمایا نہیں۔ اپنا پوچھا بابا میں؟ فرمایا نہیں۔ حسن؟ فرمایا نہیں۔ رو کر کے ایک سوال کیا بابا میں یغسلہ و یکفنہ، بابا یہ تو بتائے میرے حسین کو غسل و کفن کون دے؟ فرمایا بیٹی تیرے حسین کو کوئی بھی غسل و کفن دینے والا نہیں ہوگا، 3 دن تک تیرے لاش، تیرے حسین کی لاش کربلا کی گرم ریت پر پڑی رہے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا میں وہی حسین جس کا ساتھ دینے کے لیے بابا، ماں، بھائی کوئی موجود نہیں ہے، بہن موجود ہے، حسین اکیلے ہیں،
اصحاب موجود ہیں، ایسے اصحاب موجود ہیں کہ جو کہتے ہم 70 مرتبہ قربان ہو جائیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آخری وقت نماز سعید سے فرمایا، سعید میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بوڑھا صحابی حسین کا ایک تیر برداشت نہ کر سکتا، اتنا بوڑھا تھا، لیکن تیر آتے رہے، حسین نماز پڑھتے رہے، جدھر سے تیر آتا یہ آگے کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حسین کی نماز مکمل ہوئی، سعید زمین پہ گرے، 13 تیر لگے ہوئے ہیں۔ ایک سوال کیا، مولا قد وفیتو، میں نے وفا کر دی۔ فرمایا تم میرے سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ اور ایک اور صحابی کا بیان کرتا ہوں کہ جون آتا ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ یہ سیاہ حبشی غلام ابو ذر کا عرض کرتا ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا جون تم اچھے وقتوں میں ہمارے ساتھ تھے، اب ہم مصیبت میں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ جون نے عرض کیا مولا یہ کیسے ہو سکتا، اچھے وقتوں میں ساتھ رہوں اور مصیبت میں ساتھ چھوڑ دوں، مولا اجازت دیجیے۔ اجازت نہیں دے رہے۔ جون قدموں پہ گرا، قدموں کے بوسے لینے لگا، ایک جملہ کہا، مولا میرا خون کالا ہے، میری شکل اچھی نہیں ہے، میرے خون سے خوشبو نہیں آتی، مولا مجھے اجازت دے دے، یہ سیاہ خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے، میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ اجازت ملی، جون نے جنگ کی، زمین پہ گرا، غش کھا گیا۔ ایک مرتبہ جب آنکھیں کھلی دیکھا کہ اس کا سر حسین کی گود میں ہے۔ حسین نے رخسار رکھا جون کے رخسار پر، خدا بندہ جون کے چہرے کو روشن فرما، اس کے خون میں خوشبو پیدا کر دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا